ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان میں محبت رسول مضمر ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایمان کی جان ہی محبت رسول ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 مصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں سے 2 مصر آخر میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ سے محبت، یہی ایمان کی جان ہے۔ یوں تو کہنے کو ہم ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اسلام کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس ایمان کی جو روح ہے، جو جان ہے، جو اصل ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی تمام انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ و رسول کی محبت یہی جان ایمان ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عزت کے پیش نظر یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جب تک میری محبت تمہارے دلوں کے نہا خانے میں پیوست نہیں ہوگی اور ساری دنیا سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ اگر تم ایمان کی چاشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں تمہارے اندر اگر پالی جائیں گی، ایمان کی چاشنی اور محبت تمہیں مل جائے گی۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات کی ہر چیز سے، ہر مخلوق سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اور جو میں نے یہ کہا کہ ایمان میں جو ہے محبت رسول مضمر ہے، اس کی 2 شہادتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجد کے علاقے نجد کے اوپر حملہ کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا تھا، مختصر سا لشکر تھا، 70 افراد کے اوپر مشتمل تھا، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے سردار سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں کا سردار گرفتار ہو جاتا ہے جس کا نام سمامہ بن اسال ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے بارہا مجھ سے یہ سنا ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ لے کر کے آئے، مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن آئے، خیریت پوچھی، اس نے اس کا جواب دیا، حضور مسکرا کے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی وہی سوال، وہی جواب، مسکرا کے چلے گئے۔ تیسرے دن آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے قتل کریں گے میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے ان احسانات کا بدلہ میں ضرور دوں گا، میں احسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ بتائیے آپ کو کیا دولت چاہیے، میں قبیلے کا سردار ہوں، سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم ارشاد کیا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ سمامہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ وہاں سے نکلے اور سیدھے اپنے وطن نجد کے علاقے میں چلا جائے۔
ہے، جاتا ہے قریب ہی ایک کنواں ہے، وہاں پہ غسل کرتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے۔ صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، یہاں آنے کی اب کیا ضرورت ہے، تجھے تو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ جو جملہ کہتا ہے وہ جملہ محل استشہاد ہے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک میری نظروں میں اگر کوئی سب سے زیادہ مبغوض تھا تو وہ آپ تھے، لیکن وہ اپنے کفر کی حالت کو بیان کر رہا ہے معاذ اللہ، لیکن ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ اب میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ جتنے حسین و جمیل ہیں اور جتنے محبوب ہیں، دنیا کا کوئی شخص میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب دین اسلام سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ آپ کا شہر سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب شہر مدینہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آخر اس نے بخاری پڑھی یا قرآن پاک کی تلاوت کی یا سیرت طیبہ کے واقعات اس نے پڑھے یا اس نے دیکھا، کچھ نہیں، صرف 3 دن کی بات ہے۔ 3 دن میں وہ ستون میں بدے بدے کیا دیکھے گا، وہی تو دیکھے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اس نے کوئی زندگی میں گہرائی سے نہیں دیکھا ہے۔ آخر یہ دل کی کیفیت بدلی کیوں؟ اسی لیے بدلی ہے کہ ایمان اس کا صادق تھا اور ایمان میں محبت رسول مضمر ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہوگا تو محبت رسول اس کے دل میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے رسول مر کے مٹی میں مل گئے ہیں تو بتائیے اس کا ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، تو بتائیے اس کا ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو محبت رسول ایمان میں پوشیدہ ہے، بلکہ ایمان کی جان یہی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادیہ علاقے میں گئے، ایک دیہاتی علاقے میں گئے، ایک انتہائی بد اخلاق انسان، اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا شخص ہے یا مدینہ طیبہ میں ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ایک خدا کی پرستش کا جو ہے وہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے دیکھا نہیں تھا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچانک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا، ہاتھوں میں تلوار لے کر کے وہ آیا تھا، آج اس شخص کی زندگی کا چراغ میں گل کر دوں گا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ نہ وہ خود رہے نہ اس کا دین اور مذہب رہے۔ چنانچہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، بہت ہی تلخ کلامی کے ساتھ وہ پیش آتا ہے اور سخت انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری باتوں کو سہ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے اس کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا ہے اور اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے اس کام اور وہ رویہ جو اس نے ایمان لانے سے پہلے حضور کے ساتھ کیا تھا اور سخت کلامی کیا تھا، اس پر شرمندہ ہوتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور جاتے جاتے وہ کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب تک دنیا میں میرا صرف ایک دشمن تھا، وہ آپ تھے، لیکن اب میں جا رہا ہوں، آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں تھا، میں آپ کو دشمن سمجھتا تھا، لیکن اب دل کی کیفیت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبوب میرے دل کے نزدیک نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں محبت رسول پنہا ہے۔ اگر ایمان آپ کا محبت رسول کے اوپر آمادہ نہیں کرتا ہے تو آپ کے ایمان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات سے حدیث مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کے اوپر ابھارا ہے کہ امت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق رہے، اور یہی امت کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے صاف ارشاد فرمایا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عربوں نے کہا تھا، یہودیوں نے کہا تھا، یہ ایک خدا کی عبادت کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن یہ اپنی اتباع کراتے ہیں، یہ ایک خدا سے ہٹا
ہٹا کر کے جو ہے یہ 360 بتوں سے ہٹا کر کے یہ اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے محتاج ہیں، نہیں، ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ہم محتاج ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، آپ ذرا ارشاد حضور صلی اللہ رب العزت کا یہ ارشاد سنیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ آپ کی زندگی کے ارد گرد جو دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں جتنے لوگ ہو سکتے ہیں یا جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ساری چیزوں کو قرآن پاک نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ قل ان کان آباؤکم، محبوب تم لوگوں سے یہ فرما دو، بندوں سے یہ فرما دو، ان کان آباؤکم، تمہارے آباؤ اجداد، رشتہ داروں میں، احباب میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس سرکل میں، سب کا ذکر قرآن پاک نے کر دیا۔ ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، ابناؤکم، تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، تمہارے بہن بھائی، و عشیرتکم، بلکہ تمہارا پورا خاندان قبیلہ، یہ سب کے سب، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، تمہارے کمائے ہوئے مال، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے ٹھپ ہو جانے کا ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ کاروبار جس کے ٹھپ ہو جانے کے لیے ہر وقت تم جو ہے دل میں کھٹک یہ رہتی ہے کہیں کاروبار میرا ٹھپ نہ ہو جائے، یہ کاروبار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ فلیٹ، یہ مکانات، یہ محلات اور یہ کوٹھیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں، جو تمہیں انتہائی عزیز ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر یہ سب کے سب تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو رب ارشاد فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر کے آتا ہے، اللہ اپنا عذاب لے کر کے آتا ہے۔ یعنی سیدھے طور پہ یہ کہہ دیا تین محبتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں بندوں کے سامنے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ اگر یہ تین محبتیں تمہارے دلوں میں پنہاں ہیں اور دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہیں، تو پھر پوری دنیا میں تم سرخرو رہو گے، پوری دنیا میں کامیاب رہو گے۔ گزشتہ زمانے میں صحابہ کرام آخر کیوں تھے؟ وہ وجہ وہی تھی کہ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ جب تک محمد الرسول اللہ کی غلامی اور آپ کے عشق میں سرمست تھی یہ امت، اس وقت امت سرخرو تھی، اور جب امت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کے دامن سے کنارہ کشی اختیار کی تو امت ذلت و رسوائی کی پستیوں میں وہ گر گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا تین محبتیں تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ان کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اوپر آتی ہے اور غالب آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگوں کو اللہ فاسق فرما رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت نہیں ملا کرتی ہے۔ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہماری محبت رسول کس حد تک ہے؟ کیا اس حد تک ہے کہ ہم دنیا کو اور دنیا کی اور دوسری چیزوں کو، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، تین عادتیں۔ ان تین عادتوں میں سب سے پہلے جو اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا وہ یہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، وحب قراءت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ تین باتوں کا مطالبہ صرف آپ سے۔ تربیت اولاد میں یہ تین باتیں ہیں، نبی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، قرآن کی تلاوت۔ یہ اولاد کی تربیت میں وہ امنگ پیدا کرے گی کہ آپ کی اولاد عاشق رسول ہو جائے گی۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت رسول کا فلسفہ اور حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا واجب، یہ چیز واجب ہے، یہ جو تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی یہ واجب ہے امت کے اوپر، یہ وہ فریضہ ہے کہ یہ فریضہ ہے، یہ چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
لوگوں سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص سونے کی انگوٹھی اگر پہن لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، نہیں سنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کی جو ہے یہ چٹا بٹی ہے اور یہ مولوی کی سب جو ہے افواہیں ہیں، ہماری باتوں کو وہ توجہ نہیں دیتا ہے، ہم بات جبکہ شریعت کی ہی ہم کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توجہ دے بھی دے، وہ نکال دے، تو اس حیثیت سے بھی وہ دیکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر محبت رسول اس کے دل میں ہوگی تو یقیناً وہ اسے نکال دے گا اور کہے گا میرے آقا نے جب اسے منع فرمایا ہے تو میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم اپنی انگلیوں میں پہنے ہوئے ہو یہ جہنم کی آگ کے انگارہ ہے، تو انہوں نے فوراً نکالا اور نکال کر کے یوں مسجد کے صحن میں ڈال دیا۔ جاتے ہوئے جب مجلس برخاست ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو کم سے کم اٹھا لو، تم نہیں پہن سکتے ہو، گھر کی کسی خاتون کو دے دینا وہ پہن لیں گی، عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کی اجازت دی ہے، مردوں کے لیے اگرچہ حرام ہے۔ تو اس شخص نے جواب جانتے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ لیا ہے میں کیسے اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ یہ محبت رسول ہے۔ ہم نے اس بات کی طرف تو توجہ بہت دیا ہے کہ ہم اگر یہ کام کر لیں گے تو معاشرہ کون کیا کہے گا، ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو سوسائٹی کیا کہے گی، ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے۔ شادی کا موقع آتا ہے، ڈھول بجانے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا ایک ہی ہے، دولت بہت زیادہ ہے، اگر نہیں کروں گا دنیا کیا کہے گی، خاندان والے کہیں گے کنجوس ہو گیا ہے، رشتہ دار والے کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے دنیا سے بالکل جو ہے الگ تھلگ آدمی ہے، لوگ تانا زنی کریں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے معاشرے میں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیوں نہیں سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کیا کہیں گے؟ اگر محبت رسول ہوتی ہے وہ یہ کہتا، اس نظریے سے اگر وہ ترک کر دیتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میں ہرگز اس چیز کو جو ہے قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کسی بچے سے کسی آدمی سے کہہ دیا جائے داڑھی چھلانا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ اس نظریے سے تو کوئی سوچتا ہے ہمارے ساتھی کیا کہیں گے۔ ماں کہتی ہے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں ہے، میں کہتا ہوں داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہوئی تو داڑھی آئی کیوں؟ اتنی منمانی کیوں ہو گئی ہے؟ داڑھی رکھنے کی عمر آئی ہے، عمر ہوئی ہے تبھی تو یہ داڑھی آئی ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ داڑھی چھلانا حرام ہے، کٹانا خلاف سنت اور حرام ہے، تو آدمی اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس نظریے سے سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں اسے ہرگز نہیں کاٹ سکتا ہوں، ہرگز نہیں چھیل سکتا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، پھر دیکھیں اس کے دل میں وہ سرور پیدا ہوگا، وہ اطمینان قلبی رب کائنات اس کے دل میں ڈالے گا کہ آدمی تنہائی میں وہ خوشی پائے گا کہ بادشاہان زمانہ بھی وہ خوشیاں نہیں پائیں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہی چیزیں تو دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اپنے والد کو آ کر کے انہوں نے بتایا تو ان کے والد جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بصارت تو لے لے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس وقت وہ نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم اچھے خاصے بینا تھے، تم یہ دعا تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ رب العزت سے یہ چیز مانگ کر کے لیے، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ غزوہ احد جب ہوا اور غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کیسے پانسا پلٹا تھا اور مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ جب طوفان جب تھمتا ہے جنگ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، من ینظر لیا ما فعل سعد بن ربیع، کون میرے لیے سعد ابن ربیع کو تلاش کرے گا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، وہ شہید شہادت پا چکے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس جنگ میں صرف سعد ابن ربیع تو شہید نہیں ہوئے تھے یا حضرت سعد ابن ربیع تو شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ تھے، دوسرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، لیکن آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ سعد ابن ربیع کو کون تلاش کرے گا؟ اس پورے جنگ احد میں، پورے واقعے میں اللہ کے رسول نے اور کسی کے بارے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مصعب ابن عمیر کو تلاش کرو، علی ابن ابی طالب کو تلاش کرو، عثمان ابن عفان کو تلاش کرو، یا اور کسی کو تلاش کرو۔ اللہ کے رسول نے صرف انہی صحابی کا نام لیا تھا اور کہا تھا سعد ابن ربیع کو کون تلاش کرے گا۔ ایک صحابی اٹھے، تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لاشوں کے اوپر لاشیں ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، بس ان کی سانسیں چل رہی ہیں، بس صد رمق ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے اور تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ تلاش کرو سعد ابن ابی ربیع کو۔ تو حضرت سعد ابن ابی ربیع نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کرنا، اور دو پیغام انہوں نے بھجوایا، ایک حضور کے نام اور ایک امت کے نام انہوں نے پیغام بھجوایا، آپ کے نام انہوں نے پیغام بھجوایا، قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے نام پیغام بھجوایا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور کہتے نا جزاک اللہ عنی وعن امت محمد کما جزا اللہ سبحانہ وتعالی عن امت نبیا عن امتی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جان جا رہی ہے اور اس وقت وہ پیغام امت کو کیا انہوں نے پیغام دیا؟ امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا۔ انہو لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی نبیکم وفیکم عین تطرف، کہ اگر تمہارے درمیان ایک بھی مسلمان زندہ ہے اور اس کی آنکھیں پھڑک رہی ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف اور گزند پہنچ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عذر نہیں سنے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا نہیں۔ یہ پیغام حضرت سعد بن ابی ربیع نے مرتے مرتے امت کے نام یہ کیا تھا، ایک شخص بھی اگر تم میں زندہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کے اوپر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔ یعنی ایک بندہ کیا کر سکتا ہے اس بھری دنیا میں، لیکن اس بندے کی جو حیثیت ہے جو کر سکتا ہے وہ کرے، یہ اس کے اوپر فرض عین ہے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ امت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی شرشار ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے اسے کچھ نظر نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی غرق ہو جائے کہ عمل کا ہر قدم اٹھے تو وہ سنت رسول کو تلاش کر کے اٹھے، اتنی غرق ہو جائے۔ اور اس کی جو حکمت حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، وہ حکمت یہی بیان کیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے ہر عادت کو اپناتا ہے۔ آپ مسلمان ہو کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں بالکل یہ نماز آپ کی درست ہے، لیکن اگر آپ محبت رسول میں غرق ہو جائیں اور آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو تو ایسی صورت میں آپ کے دل میں یہ اگر پیدا ہو جائے کہ یہ نماز تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ وہ جذبہ ہے جو جذبہ آپ کے دلوں میں وہ سکون وہ سرور عطا فرمائے گا کہ آپ کو دنیا کی خوشیاں اس کے سامنے ڈھیر نظر آئیں گی۔ اگر اس نظریے سے آپ سرور اطاعت رسول اس نظریے سے اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ اس نظریے سے داڑھی نہیں چلاتے ہیں کہ چلے شریعت مطہرہ کا حکم ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر وہیں پہ یہ جذبہ کار فرما ہو جائے میرے آقا کی سنت ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تو اس کا لطف ہی الگ ہوگا اور کرم ہی دوبالا ہوگا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مفکرین اسلام نے اور غیر مسلم مفکروں نے بھی جب مسلمانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے تحقیقات شروع کی تھی تو اسی نظریے پر وہ پہنچی تھی کہ مسلمانوں کی محبت رسول جو ہے یہ ان کی سربلندی کا بنیادی جو ہے سبب ہے، یہی ان کی سربلند، جس کو جو ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے کہ سبب وہ نہیں ہے کہ تم سیاست میں پیچھے ہو گئے ہو، تم اقتصادیات میں پیچھے ہو گئے ہو، تعلیم میں پیچھے ہو گئے، سبب یہ نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ محبت رسول تمہارے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، یہ بنیادی سبب ہے تمہاری پستیوں کا۔ ڈاکٹر اقبال نے 100-150 سال پہلے جو
ہے اس نبض کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اور آئیے میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تو عروہ ابن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ ابن مسعود کو جو ہے کفار مکہ نے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں حدیبیہ کے مقام کے اوپر رپورٹ لینے کے لیے بھیجا۔ آئے صحابہ کرام کا طرز عمل انہوں نے دیکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ادب جو حضور کے ساتھ تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے تو لوگ دوڑ پڑتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے ایک دم سروں ایسے خاموش ہو جاتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے، اور اگر ذرا سا بھی وہ ہلائیں گے تو پرندہ اڑ کے بھاگ جائے گا، اتنا خاموش ہو جاتے تھے۔ اتنی خاموشی ہو جاتی تھی حضور کے ارشاد کے وقت کہ سوئی بھی زمین پر گر جائے تو اس کی آواز سے سنائی دیتی جائے، اتنی خاموشی ہو جاتی تھی۔ یہ اطاعت رسول تھی اور یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، آپ کے اعضائے وضو سے جو وضو کا پانی گرتا تھا وہ پانی زمین پر گرنے ہی نہیں پاتا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، چہروں پہ مل لیتے تھے، سینے پہ مل لیتے تھے۔ اگر کسی شخص کو نہیں ملتا تھا، بغل والا جس کے ہاتھ پہ تری ہوتی تھی پھیر کر کے وہ اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کیا کرتے تھے، اس سے نکلنے والی رطوبت کو لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہروں کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز ادب جب عروہ ابن مسعود نے دیکھا تو جانے کے بعد، یہی عروہ ابن مسعود تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ انت یا محمد اجمعت اوشاب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ نوچھڑیے لوگوں کو آپ نے اپنے گرد جمع کر لیا ہے، یہ تو آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ ان کا شفو عن کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انسس بذر اللہ، جا اور جا کے اپنے معبودوں اور اپنے بتوں کی شرمگاہوں کو چوس، یہاں کیا آیا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انن کا شفو عن ہو، ہم حضور کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عروہ ابن مسعود گفتگو کر رہا تھا، عربوں کا ایک طریقہ ہے، وہ جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے رخسار پر ہاتھ رکھیں گے، آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کے، یہ ان کی گفتگو کا ایک انداز ہے، وہ سامنے والے کے دل کو قریب کرنا چاہتے ہیں اور تالیف قلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگا کر کے گفتگو کرنے کا اشارہ کیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لگا کر کے پیچھے کھڑے تھے، تلوار کے دستے پر انہوں نے ہاتھ رکھا کہ اخر یدک عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دور رکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عروہ ابن مسعود ہے۔ عروہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ چیز آپ نے سن لیا، اس نے جا کر کے کیا رپورٹ دیا تھا؟ اس نے رپورٹ دیا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ ان کے صحابہ سے لڑ نہیں سکتے ہو، اور پھر اس نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَقَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ وَالنَّجَاشِ فِي مُلْكِهِ، میں بادشاہ کسریٰ کے دربار میں گیا، میں بادشاہ قیصر کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جیسی بادشاہت اور شان محمد الرسول اللہ کی صحابہ میں ہے ویسی شان میں نے کسی بادشاہ زمانہ کی نہیں دیکھی ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں نے ایسی تعظیم کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتے ہیں ایسے خاموش ہو جاتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیور، کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے، اگر وہ ذرا بھی سر ہلائیں گے تو اڑ جائے گا۔ جب اذا امر کسی بات کا حکم دیتے ہیں ابتدروا، سب کے سب دوڑ پڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کادو یقتتلون، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، لڑ پڑیں گے اس بات پر۔ واللہ ما تنخم نخامۃ الا وقع فی کف احد منہم، اگر وہ ناک صاف کرتے ہیں تو بخدا وہ بھی زمین پہ نہیں گرتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتی ہے۔ اس لیے تم ان سے جنگ مت کرنا، وہ کبھی بھی، کیونکہ جو قوم مرنے مارنے پر تل جائے اپنے نبی کے لیے، اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔
یہ محبت رسول ہے. یہ ایک رپورٹ تھی جو تاریخ میں محفوظ تھی. اور پھر اس کے بعد آپ 800 سال کے بعد دیکھیں, 800 سال تک اندلس پر مسلمانوں کے تسلط رہا اور ان کی حکومت رہی. جب اندلس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہاں کے عیسائیوں نے پلان بنایا تو جانتے ہیں کیا کیا؟ انہوں نے یہی رپورٹ ان کے سامنے پیش کی گئی اور یہی تدبیر بتائی گئی کہ پہلے ان کے دلوں سے محبت رسول نکالو. اور اس کے نکالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کے علاقے میں چوراہے پہ ایک پاگل صفت انسان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا. وہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرتا تھا. پہلی مرتبہ کیا, مار کے بھگا دیا گیا. دوسری مرتبہ کیا, بھگا دیا گیا. تیسری مرتبہ سے کہنے لگے یہ تو پاگل ہے, جانے دو, یہ پاگل ہے, جانے دو. آج ہمارا معاملہ ویسے ہی ہے, یہ تو بکنے والے ہی ہیں, بکنے دو. آج معاملہ ہمارا ویسے ہی ہے. جب یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ مسلمان اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, تب اس وقت ریجنالڈ نے کہا تھا اب اندلس کے اوپر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. حملہ کیا گیا اور ایک دو نہیں, لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ہزاروں مسلمانوں کو عیسائی زبردستی بنایا گیا. آپ نیٹ پر تلاش کر کے دیکھ لیں, پرتگال میں آج بھی ایک ایسا گرجا گھر ہے جو مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے. ابھی حال میں اسے کھول دیا گیا ہے تاکہ دنیا دیکھے اور ہماری بے غیرتی کا تماشا پوری دنیا کے سامنے آئے. اس لیے محبت رسول وہ چیز ہے جو ہمیں عزت دے سکتی ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بتاؤ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو سب سے پہلے نبی جس سے نبوت ملی ہے اور جو سب سے آخری رسول ہے. ہمارے نبی کی وہ شان ہے, بتاؤ اپنی اولاد کو ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دیگر انبیاء کرام کو ناموں سے خطاب کیا ہے, لیکن میرے آقا کو یا ایھا الرسول کہا ہے, یا ایھا النبی کہا ہے, یا ایھا المدثر کہا ہے, یا ایھا المزمل کہا ہے, کہیں طٰہٰ و یاسین کہا ہے. انہیں بتاؤ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے. حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تھا, جس رسول کی دعا کیا تھا وہ رسول کوئی اور نہیں, آپ کے نبی ہیں. اپنی اولاد کو بتاؤ کہ جس نبی کی بشارت حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے دیا تھا وہ کوئی اور نہیں, ہمارے نبی کی ذات ہے. اپنی اولاد کو یہ بتاؤ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے جسے اللہ نے رحمت مہدات بنا کر کے بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اپنی اولاد کے دلوں میں محبت رسول کو اس طرح جگا دو کہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس نے پوری دنیا انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے. انہیں بتاؤ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہی کی وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی زندگی کی قسم ذکر فرمائی ہے, اور کسی بھی انسان کی, کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم رب کائنات نے ذکر نہیں فرمائی ہے. صرف ہمارے اور آپ کے نبی کی قسم رب کائنات نے ذکر فرمائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یا محبوب, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محبوب تیری زندگی کی قسم, تیری جان کی قسم, یہ لوگ جو ہے اپنے اسی نشے میں دھت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی نبی کی زندگی کی قسم ذکر نہیں فرمائی ہے. بتائیں رب کائنات کے نزدیک محبوب دو عالم کا کیا مقام ہے, اور اپنی اولاد کے دلوں میں وہی مقام پیوست کر دیں. آپ کی اولاد عاشق رسول ہوگی, متبع رسول ہوگی, اتباع اس کی رگ و پے میں جب بس جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اس کے صدقے میں ہمیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.